قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 28ویں پارے میں آج ہم سورۃ الصف کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے مدنی صورتوں کا، اسی سلسلے میں یہ ایک صورت ہے سورہ صف جو مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ مدنی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً ہجرت کے بعد 10 سال پر مشتمل ہے، اور ان 10 سالوں میں یہ صورت کب نازل ہوئی، اس کے جو مضامین ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ صورت بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں پر مدینہ میں جب نازل ہوئی، اور وہ وقت تھا وہ جب بدر ہو چکا تھا، اور وہ وقت تھا جب احد ہو چکا تھا۔ تو بدر میں مسلمانوں نے کفار کے تقریباً 70 لوگ واصل جہنم کیے، اور احد میں مسلمانوں کے 70 سے 75 لوگ ایک دن میں شہید ہو گئے۔ اب ہر گھر کے اندر بیوہ یتیم بچی موجود ہے۔ ان سارے احکامات کی تفصیل سورۃ النساء کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کو جو جذبہ دلایا گیا ہے کہ یہ جو جہاد ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم خون بہاؤ، لیکن یہ ظلم مٹنے کے بعد جب امن قائم ہوگا تو وہ اس کام کے کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا تم ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ان سے لڑو جو ظالم لوگ ہیں۔ تو پھر مسلمان ایسے چاہیے تھے لڑنے کے لیے جو ظاہر اور باطن سے ایک جیسے ہوں۔ پہلے تو وہ خوشخبریاں سناتے رہیں جی کہ ہم نکلیں گے آپ کے ساتھ، آپ لڑنے کے لیے نکلیں، لیکن جب وقت آئے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اس طرح کے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ رویہ تم نے میدان جہاد میں جانے سے پہلے بھی نہیں اپنانا، اور میدان جہاد میں جا کر بھی نہیں اپنانا۔ 2 اسپیسیمن ان کے سامنے رکھے گئے کہ جن امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ سلوک ایسا کیا کہ بزدلی والا تھا، اور اندر باہر سے ایک نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف نبی بن کر آئے، دیکھو کیسے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اور 40 سال تک وہ سرگرداں پھرتے رہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ ان کو نکال کر لائے تھے مصر سے اور لے جا رہے تھے ارض مقدس۔ آپ اندازہ کریں، یہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ جب ان کو لے کر نکلے اور صحرا کے اندر سفر ہوتا رہا، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ بھیجا، بادل سائے کے لیے بھیجے، چشمے جاری ہو گئے۔ 40 سال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا۔ یہ نہیں گئے اس علاقے میں لڑنے کے لیے کہ وہاں جو قوم آباد تھی غاصب، یروشلم میں، فلسطین میں، ارض مقدس میں، اس کو وہاں سے بھگائیں اور یہ وہاں پر جائیں۔ حضرت موسیٰ کے آنے کا مشن یہ تھا۔ آپ یقین کریں ایک پوری نسل کو اللہ نے ختم کیا، نئی نسل نکلی تو وہ جا کر ارض مقدس میں داخل۔ 40 سال تقریباً یہ حضرت موسیٰ کو لے کر قوم پھرتی رہی۔ تو تقریباً بچے جوان ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد۔ تو 40 یہ مثال دی گئی انہیں کہ دیکھو موسیٰ کی قوم کا حال تو دیکھو، جنہوں نے دشمن سے جو ہے وہ بزدلی ان کے سامنے ظاہر کی۔ پھر ایک اور مثال دی گئی آج کی پہلے رکوع میں کہ دیکھو اللہ نے پھر ایک موقع اور دیا بنی اسرائیل کو کہ اپنا ایک اور نبی بنی اسرائیل کے سلسلے کا آخری نبی بھیجا، یعنی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان لوگوں نے ان کو بھی باغی قرار دیا، بلکہ ان کو ہینگ کر دیا ان کے اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کو ہینگ کیا گیا یا کو صلیب دی گئی یا پھانسی دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو 2 ان کے سامنے تاریخی حقائق رکھے گئے کہ نبی کی بات جو نہیں مانتا وہ پھر اسی طرح ہی جو ہے وہ سرگرداں پھرتا ہے۔ تو یہ 9 آیات کے احکامات ہیں پہلے رکوع کے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سبح تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تعریف تم کر رہے ہو یا کوئی جہاد کا قدم اٹھانا پڑ جاتا ہے، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ جیسے آج مسلم سوسائٹی میں دیکھیں کہ جو پنشمنٹ ہے اسلام کے اندر چوری کی یا ڈاکے کی یا دوسری، ان کو مغرب کہتا ہے یہ بڑی وحشیانہ سزائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام یہ سزا دے کر کرنا کیا چاہتا ہے؟ ایک بندے کو تو سزا دینا ان کے نزدیک بربریت ہے، لیکن جو 100 بندے جن کے گھر لوٹ رہے ہیں
جن کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں ان کا کوئی نہیں سوچے گا. یعنی چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا کہ یہ ظلم ہے، لیکن جن کے گھر چوری ہوئی ہے اس خاندان کے فرد کا لحاظ نہیں کرنا. تو یہ تصویر کے دو رخ ہیں. اسلام کا جو کنسیپٹ آف پنشمنٹ ہے وہ نشان عبرت ہے، تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ ایک خوف و ہراس پھیل جائے اور لوگ چوری نہ کریں، امن قائم ہو جائے. تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ جہاد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے کہ دشمن کے اوپر رعب ڈالو. آج بھی ہمیں یہی کچھ کرنا چاہیے. اسرائیل ہمارے اوپر رعب ڈال کے بیٹھا ہے، مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر رعب ڈالنا چاہیے. وہ مار سے جو ہے وہ دابا بھی بہتر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مارا جائے. تو مسلمانوں کو یہ سارے ٹول اور ٹرکس جو ہیں یہ اپنانے چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے غنی ہونے کو ظاہر فرما رہا ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز میری تعریف کرتی ہے، تمہارا میری تعریف کرنا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. واو کا معنی اور ہوا وہی ہے العزیز جو غالب ہے، الحکیم بڑا دانا ہے. اس نے اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے تو یہ اس کی دانائی ہے. وہ حکیم تمہارے بہتر فیوچر کو دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. یہ مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تمہارا قول و فعل ایک جیسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جہاد کے لیے پہلے ہم ہی بھر لو اور مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی پرومس کر لو اور بعد میں کہو جی کام بڑا مشکل ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں. تو جو پرامس کیا ہے اس کے اوپر آگے چلو. کابورا مقتن عند اللہ، بہت بڑی اللہ کے ہاں یہ بری بات ہے، ناراضگی والی بات ہے. ان تقولو، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو تم نہ کرو. اللہ کے ہاں یہ بڑی ناپسندیدگی والی بات ہے. کابورا بہت بڑی، مقتن ناراضگی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک. ان تقولو، کہ تم یہ کہو، ما لا تفعلون، جو تم نہ کرو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحب، محبت فرماتا ہے، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلون، جو قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں. کیسے لڑتے ہیں؟ صفا، اس وجہ سے سورت کا نام ہی صف ہے. یہ جو آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہم یہ صفوں میں لائن بنا کر پورا چوکس ہو کے جو ہے وہ کھڑے ہونا، وہ صفیں بنا کر جو ہے وہ کھڑے لڑتے ہیں. گویا کہ کیسی صفیں ہوتی ہیں ان کی؟ کأنہم، گویا کہ یہ جو صفیں اور یہ مجاہدین ہیں یہ ہوتے ہیں بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اور بنیاد بن جاتے. لوہا پگھلا کے ڈال دیا جائے، ایک پورا سانچہ بنا کر، اتنی مضبوط دیوار یہ لوگ اللہ کے ہاں ثابت ہو. اللہ ان کو پسند کرتا. تو یہ صفیں جو جہاد کی ہیں اس نسبت سے اس پوری صورت کا نام ہی کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں. لیکن دیکھیں نا جی، کوئی یہ کہے کہ جہاد بڑی بربریت ہے، یہ ٹیررزم ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے 53 سال میں تو تلوار نہیں اٹھائی، اور بعد میں بھی اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، بلکہ جینے نہیں دیا. مدینے میں بھی کافر مکے سے چل کے آیا ہے بدر میں لڑنے کے لیے، اور احد میں چل کے آیا لڑنے کے لیے. خندق تو ویسے ہی مدینے کے سامنے کھودی گئی ہے. تو اسلام کا ماٹو پہلے تلوار اٹھا کے کسی کو لڑنا بھیڑنا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو درخت کاٹنے سے منع کرتا ہے. کافروں کو جب فتح مکہ ہوا تو کتنا غلبہ مل گیا، تو حضور نے فرمایا بھئی کوئی بندہ درخت نہ کاٹے، عورت کے اوپر تلوار نہ چلائے، بچے جو ہے وہ نہ مارے، بوڑھوں کو نہ چھیڑے، جو خانہ کعبہ کی پناہ لے لے اس کو بھی نہ چھیڑے، کہ اللہ کی پناہ میں تو آ گیا. تو اسلام کے تصور جہاد کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب 2 مثالیں دی جا رہی ہیں جی 4 آیات کے بعد. وہ 2 مثالیں، جو قوم اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتی، کیونکہ نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے، پھر وہ قوم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. ترجمہ آپ کیجئے گا، بڑا آسان ترجمہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، واو کا معنی اور اذ، جب، یاد کرو، ریمیمبر کے معنی میں ہے. قَالَ، کہا، موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم کیوں مجھے ستاتے ہو، کیوں مجھے ایذا دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. دیکھیں نا، جمیہ کا لفظ نہیں ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان سے اقرار کروایا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیہ، کہ میں تم سب کی طرف اب نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں.
پہلے نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف آتے تھے، میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فا کا معنی پس، لما جب، زاغوا انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، ازاغ اللہ اللہ نے بھی ٹیڑھے کر دیے، قلوبہم ان کے دے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی نہیں آتی، ٹیڑھا پن اللہ کی طرف سے نہیں آتا۔ انسان جب اپنی صلاحیتیں یوٹیلائز نہیں کرتا تو پھر وہ خود بخود ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بات اہل مدینہ کو، مسلمان مجاہدین کو کہی جا رہی ہے، فلما زاغوا جب انہوں نے کج روی اختیار کی، ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، ازاغ اللہ قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تبارک و تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو، بے عمل لوگوں کو۔ جہاد بھی ایک پلر آف اسلام میں ایک بہت بڑا عمل ہے۔ دوسرا اسپیسیمن، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، واو کا معنی، اور اذ جب قالا فرمایا، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیں نا قرآن کی شان دیکھیں، لمبا تھیسس نہیں لکھا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ کوئی گاڈ ہیں یا وہ سن آف گاڈ ہیں، ابن مریم۔ ہر جگہ پہ ان کو ابن مریم کہہ کر اپنا مقدمہ مضبوط کیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا کے بیٹے بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ حضرت عیسیٰ جو تشریف لائیں یہ یہودیوں کی طرف نبی بن کر آئے، اور یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی قبول نہیں کیا۔ ایک ریفارمر اور مسلح کے طور پر اللہ نے ایک اور موقع دیا کہ تم عیسیٰ کی بات مان لو۔ اور ٹوٹل کتنے بندے مومن ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر؟ بڑی مشکل سے 11-12 لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور پھر ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ مخبر اور منافق نکلا، جو مسلم روایات کے مطابق جس کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال کر جس کو ہینگ کر دیا گیا، اور عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، حضرت عیسیٰ بھی کیا کہتے ہیں، انی بے شک میں ہوں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف آیا ہوں۔ یہاں بھی دیکھیں جمیہ کا لفظ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ ساری کائنات کے لیے نبی نہیں، صرف اپنی قوم کے لیے نبی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ الیکم جمیہ، تم سب کی طرف میں نبی ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، اچھا حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ میرا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، میں کیا ہوں، مصدقاً میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی، بین یدی من التورات کہ جو تورات مجھ سے پہلے آئی ہے۔ بین یدی کا معنی ہوتا ہے، یدن کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اور یدی ڈیول کا صیغہ ہے، یعنی میرے دونوں ہاتھوں کے سامنے، یعنی میرے سے پہلے جو چیز آئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ میں کوئی نیا پیغام نہیں لے کر آیا، میں ریبل اور باغی نہیں ہوں، بلکہ تمہاری ہی تعلیمات کو جو تمہارے نبیوں کی ہیں، حضرت موسیٰ کی، میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ لیکن ساتھ دیکھیں نا عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے ایک اور اعلان بھی کروایا، پچھلوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ترجمہ اگلی آیت کا کوشش کرنی ہے آپ نے کرنے کی، وَمُبَشِّرًا، اور میں بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، بے رسول، ایک رسول مکرم کی، یاتی من بعدی، یاتی جو تشریف لائیں گے، من بعدی میرے بعد آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ حضور کی آمد کی بشارت بھی دے رہے ہیں، سابقہ انبیاء کی تعلیمات کی ویریفیکیشن بھی کر رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت بھی دے رہے ہیں۔ اور اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔ تو یہ ریزیملس قائم کی جا رہی ہے کہ دیکھو انبیاء کا پیغام قیام امن ہی ہے، میں کوئی نیا پیغام نہیں لے کر آیا۔ تو مذہب کے اندر جو روایات بندوں کی اپنی طرف سے در آتی ہیں، ان کے لیے ریفارمرز اللہ بھیجتا رہا انبیاء کی شکل میں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب یہ کام علماء کرام کے ذمے ہے، اور ان کا یہ سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ صحیح اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کروائیں، کسی حکمت اور لگی لپٹی بات کو نہیں، بلکہ ٹھیک ٹھیک اسلام کی بات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فا کا معنی پس، لما جب، جاءہم وہ تشریف لایا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ اشارہ ہے کہ جب وہ احمد آیا تو بالبینات واضح نشانیاں لے کر، تو قالو قوم کیا کہنے لگی، ھذا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے دو اسپیسیمن جو ہیں وہ ذکر کی۔ یہاں پر اگر کوئی پڑھنا چاہے
ضیاء القرآن یہ پیر صاحب کی تفسیر ہے، اس کی یہ آخری جلد ہے۔ اس کے اندر جو اناجیل ہیں اور انجیل برنباس ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے یہ 5-6 صفحے بڑے کمال کے اس کے اوپر پیر صاحب نے لکھے، اور سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان سے دلائل لے کر نکالے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کا آنا برحق ہے، عالم عیسائیت اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ بات اسی طرف آ گئی جو مسلمانوں کو پہلے سبق پڑھایا جا رہا تھا کہ سیدھے سیدھے ہو جاؤ، قول و فعل میں تضاد نہ رکھو، اللہ کے راستے میں جب لڑنا پڑے تو لڑو، اور اس سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، افطرا جس نے باندھا، علی اللہ اللہ پر، الکاذبہ جس نے جھوٹ گھڑا اور جھوٹ باندھا۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ہوں، بندہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، بندے کہتے ہیں اللہ ایک نہیں، بتوں کی بھی پرستش ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں، بندہ کہتا ہے نہیں، ان کی اہمیت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد اٹھاؤں گا، کہتے ہیں نہیں، کیسے بندہ زندہ ہو سکتا ہے؟ تو مشرکین کے اور اہل کتاب بگڑے ہوئے کی جو غلطیاں تھیں ان کو کہا جا رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے؟ یعنی اہل کتاب بھی گمراہی میں چلے گئے گاڈ اور سن آف گاڈ کے تصور سے، اور مشرکین شرک کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ حالانکہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس بندے کو یدعا بلایا جا رہا ہے، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو وائس ہے، بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے إِلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی طرف، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ موضوع اگر ختم ہو جائے 2 آیات میں تو ایک جو مشرکین مکہ، کفار مکہ اور اہل کتاب کے جو وشز تھیں کہ یہ مذہب ختم ہو جائے، یہ جان ہی چھوٹے ہماری ان چیزوں سے، اور جو مسلمانوں میں سے منافقین چاہتے تھے کہ یہ کوئی سکھ کی روٹی کھانے لگے تھے تو مسلمانوں نے جہاد جو ہے وہ لازم کر دیا، کیسے اپنی جانیں ہم قربان کریں؟ ان کو کہا جا رہا ہے تم جتنا بھی چاہو یہ چراغ اسلام کا بجھ نہیں سکتا، یہ چراغ روشن رہے گا اور اپنا اللہ کی منشا کو ضرور پورا کرے گا۔ دونوں آیات کا یہ مطلب ہے۔ یریدون، یہ نادان لوگ یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی یہ جو چراغ ہے اسلام کا اس کو بجھا دیں۔ جیسے شمع جل رہی ہو نا، آپ پھونک مارتے ہیں تو بجھ جاتی ہے، تو یہ جو اسلام کی شمع ہے یہ ان کی پھونکوں سے نہیں بجھے گی، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو متم، پورا کرنے والا ہے، کمال تک پہنچانے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند بھی کرے نا، اسلام کے جھنڈے کو بلند ہوتا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو کمال تک پہنچا کے رہے گا۔ آج ہمیں بھی مایوسی کی ضرورت نہیں۔ آج اگر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، کشمیری شہید ہوتے رہے، مسلمانوں کے اوپر ایک کڑا وقت ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں ٹیکنالوجی میں، بہت ساری چیزوں میں، تو مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو کمال تک پہنچا کے رہے گا۔ اور ہمارے ہاں وہ حدیثیں بھی ہیں جو ہماری تعلیمات میں کہ قرب قیامت ایک پتھر اور درخت بھی پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ یہ غلبہ تو آنا ہے مسلمانوں کا، لیکن اللہ نے جن لوگوں سے کام لینا ہے ان کو بھی تو تیار رہنا چاہیے، اور وہ مسلمان ہیں کہ مسلمان کیسے تیار رہتے ہیں۔ آخری آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی، وہی تو ہے اللہ جس نے ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول مکرم کو، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے، علی الدین کلہ، سارے دینوں کے اوپر اللہ اس دین کو غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک اس کو ناپسند بھی کیوں نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ چھوٹی سی بات ہم سوچیں نا، ہم اپنی پوری زندگی میں اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں یا غیروں کی روایات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اپنے کھانے پینے کے اندازوں سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، پورا لائف سٹائل لیوش قسم کا مسلمانوں کا، اگر تو اس میں اسلام کی جھلک ہے تو ہم اسلام کے سپورٹر ہیں، اگر اس میں اسلام کی جھلک نہیں، کوئی اور جھلک ہے تو پھر ہم اسلام کے سپورٹر نہیں۔ اس لیے یہ صورت جو ہے نا صف،
یہ بڑی شدید قسم کے نام کے اور احکامات کی سختی والی صورت ہے۔ آگے بھی جائیں گے تو جہاد کا حکم ہے بڑے کڑے الفاظ میں، آگے صورت کے بڑے کمال انداز ہیں، آیت نمبر 14 تک 9 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں اور 5 آیات جو ہیں وہ مزید باقی ہیں۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔